اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار ویم بن کاہل اسلمی کو بلایا اور کہا، ابن کاہل اسلمی، خالد نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں؟ اللہ مجھے ہر اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت و عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔ ویم نے کہا، میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ این التمر، خالد نے کہا، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت۔ اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں تجھے اپنا نائب بنا کر دومتا الجندل جا رہا ہوں۔ آز بن غنم مشکل میں ہے، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے۔ ویم نے کہا، این التمر کو اللہ کی امان میں سمجھ۔ خالد کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دودھ ستے چھوڑ دیے گئے تھے۔ این التمر تک پہنچتے نفری اور کم ہو گئی تھی۔ اس علاقے کے مسلمان باشندوں سے نفری بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ کچھ نو مسلم بھی سپاہ میں شامل ہو گئے تھے، لیکن ابھی ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خالد نے کچھ دستے این التمر میں چھوڑے، 6000 سوار اپنے ساتھ لیے اور دوم الجندل کو روانہ ہو گئے۔ فاصلہ 300 میل تھا۔ خالد نے 300 میل کی یہ صحرائی مسافت صرف 10 دنوں میں کھلے کر لی۔ وہ ابھی رستے میں تھے کہ جب اکیدر کے آدمیوں نے اس لشکر کو دیکھ لیا۔ وہ مسافر ہوں گے۔ انہوں نے خالد کے پہنچنے سے پہلے دوم الجندل میں اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دومتا الجندل والوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ خالد ہیں۔ اس وقت تک عیسائیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو کلب، بنو ہر الف اور بنو انسان جنگ میں شریک تھے۔ عقید بن عبد المالک کو اطلاع ملی تو اس نے بڑی عجلت سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلاوا بھیج دیا۔ خالد کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ خالد طوفان کی مانند پہنچے۔ مجاہدین نے خالد کے کہنے پر جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ آز مین غنم کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگائے۔ ان کے ہارے ہوئے حوصلے تروتازہ ہو گئے۔ خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کی فوج کے 2 حصے تھے، ایک کا سالار اعلیٰ عقید بن عبد المالک اور دوسرے کا جودی بن ربیہ تھا جو قلعے کے باہر تھا۔ قلعے کے باہر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے جو عقیدر کے بلاوے پر ابھی ابھی آئے تھے۔ ان کے لیے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا کیونکہ خالد کی آمد قلعے کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ خالد ایک دہشت کا دوسرا نام تھا۔ خالد دشمن پر جو نفسیاتی وار کرتے تھے اس کا اثر مستقل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک زخم عقیدر بن عبد المالک پہلے ہی خالدہ کے ہاتھوں کھا چکا تھا۔ خالد تو سوچ رہے تھے کہ وہ قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی دہشت قلعے کے اندر پہنچ چکی تھی۔ عقیدر نے عیسائی سرداروں کو بل رکھا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خالد سے ٹکر نہ لیں اور صلح کر لیں۔ عیسائی سردار اس کا مشورہ نہیں مان رہے تھے۔ میرے دوستو، تقریباً تمام مورخوں نے اس کی یہ الفاظ لکھے ہیں، خالد سے جتنا میں واقف ہوں اتنا تم نہیں ہو۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیسی طاقت ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ قسمت ہر میدان میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دان جنگ کا اور قلوں کی تسخیر کا جو کمال اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تم سوچ رہے ہوگے اور وہ تمہارے سر پر کھڑا ہوگا۔ خالد کے مقابلے میں جو قوم آتی ہے، خواہ طاقتور خواہ کمزور، وہ خالد کے ہاتھوں پٹ جاتی ہے۔ میر امشورہ تسلیم کر واور خالد سے صلح کر لو۔ عیسائیوں نے خالد سے شکستیں کھائی تھیں، وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ تم اس سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے، عقیدر نے کہا، پھر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر لڑے بغیر صلح کر لوگے تو وہ تمہاری جان، تمہاری عورتوں اور تمہارے اموال کی حفاظت کرے گا، مگر تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی چالیں نہیں سمجھتے۔ ہم لڑے بغیر شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ عیسائی سرداروں نے متفقہ فیصلہ دے دیا، پھر تم میرے بغیر لڑو گے۔ عقیدر نے کہا، میں اتنا بڑا شہر تباہ نہیں کراؤں گا۔ عیسائی سردار لڑنے کے ارادے سے چلے گئے۔ انہیں عقیدر کے ارادوں کا اس کے سوا کچھ علم نہیں تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔
خالد کا سالار عاصم بن عمر قلعے کے اس طرف گشت پر پھر رہا تھا جدھر علاقہ خالی تھا۔ اسے 4-5 آدمی قلعے سے نکل کر اس کھلے علاقے میں آتے دکھائی دیے۔ وہ سائے سے لگتے تھے۔ عاصم بن عمرو کے ساتھ چند ایک محافظ تھے، انہیں عاصم نے کہا کہ ان آدمیوں کو گھیرے میں لے کر روک لے۔ محافظوں کو معلوم تھا کہ کس طرح بکھر کر گھیر ڈلا جاتا ہے، وہ آدمی خود ہی رک گئے۔ سالار عاصم ان تک پہنچے۔ میں دوم الجندل کا حاکم اکیدر بن عبد المالک ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اپنے اور اپنے آدمیوں کے ہتھیار میرے آدمیوں کے حوالے کر دو۔ عاصم نے کہا، مجھے خالد کے پاس لے چلو۔ اکیدر نے اپنی تلوار ایک محافظ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نہیں لڑوں گا، خالد کے ساتھ صلح کی بات کروں گا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ابن عبد المالک، خالد نے اپنے خیمے میں اس کی بات کو سن کر کہا، تو میر جرم نہیں، میرے رسول ملی یکم کا مجرم ہے۔ تو نے اللہ کے رسول سے بد علیہ السلام دی کی تھی، تو نے اسلام قبول کیا، پھر ارتداد کے سرداروں کے ساتھ جا ملا۔ اکیدر نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ پیش کیا۔ عیسائی قبیلوں سے لا تعلق ہو جانے کا عہد کیا۔ اگ لڑائی میری اور تیری ہوتی، یہ دشمن میری اور تیری ہوتی، تو تجھے بخش دینے سے کوئی نہ روک سکتا۔ خالد نے کہا، مگر تو میرے رسول کا، میرے مذہب کا دشمن تھا، خدا کی قسم میں تجھے بخش نہیں سکتا، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دے سکتا۔ خالد نے حکم دیا، او لے جاؤ اسے، کل کا سورج اسے زندہ نہ دیکھے۔ رات کو ہی اکیدر بن عبد المالک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد نے اعاز بن غنم کو بلایا اور اسے بتایا کہ اب وہ اپنی سپاہ کا خود مختار سالار نہیں۔ اس حکم کے ساتھ ہی خالد نے اعاز کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی۔ اب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا، پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے۔ خالد نے اپنی تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ آز کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے، انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ خالد نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ خالد نے کچھ دستے اپنی زیر کمان لے کر ایک عیسائی سردار جودی بن ربیہ کے مقابل رکھے اور آز کو کچھ دستے دے کر دشمن کے 2 سرداروں ابن حدرجان اور علم کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے دونوں سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو حسب پہلوؤں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ خالد نے ایک ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ چال یہ چلی کہ ذرا بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا بھی کوئی جواب نہ دیا تو دشمن نے اعاز کے دستوں پر حملہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد نے اپنے سالاروں کو جو ہدایات دے رکھی تھیں ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف اطاعت کے کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں رستہ دے دیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے گیونسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً ہی عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ خالد نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچھیاں انکار استہ روکتی تھیں۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پر سنتوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازے اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو 2 مسلمان اس کے اندر چلے جاتے تھے۔
عیسائیوں اور بت پرستوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست 633 کے آخری جمادی الاخر 12 ایجر کے وسط کے دن تھے۔ خالد نے جودی بن ربیہ اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی تھی۔ دوم الجندل مسلمانوں کے زیرنگی آ گیا۔ اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علمبرداروں نے شکست پر شکست دی اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے، تمام غیر مسلم قبیلے جن میں اکثریت عربی عیسائیوں کی تھی ان کے ساتھ تھے۔ آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا، جیسا مارا بن بہرام نے عین التمر میں کیا تھا۔ آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر مدائے میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے نامور سالار بہمن جازویے نے جب مارا بن بہرام کو اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مت گھبرا بہمن، مارا نے اسے کہا تھا، دل چھوٹا نہ کر، آخر فتح ہماری ہوگی۔ میں شکست کھا کر نہیں آیا، شکست بدوی قبیلوں کو ہوئی ہے، اور تو لڑے بغیر واپس آ گیا ہے۔ سالار بہمن جازویے نے کہا تھا، تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جھولی میں ڈال آیا ہے تو خوش قسمت ہے کہ تجھے یہاں سزا دینے والا کوئی نہیں۔ سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جانشینی پر ایک دوسرے کے خون بہا رہے ہیں۔ بہمن، مارا نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا تو مجھے سرزنش کر رہا ہے؟ کیا تو مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں؟ اگر تو میدان میں جم جاتا تو آج مدینہ والے یوں ہمارے سر پر نہ آ بیٹھتے۔ شکستوں کی ابتدا تجھ سے ہوئی ہے، میری تعریف کر کے میں اپنے لشکر کو بچا کر لے آیا ہوں۔ میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا۔ مدائے میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے اسے ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ اس وقت مدائے میں فارس کے جتنے بھی نامور سالار تھے وہ سب خالہ سے شکست کھا کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا، ورنہ وہاں حکم دینے والا کوئی نہ تھا۔ حکم دینے والے شاہی خاندان کے افراد تھے جو تخت کی وراثت کے لیے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سالاروں کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار فارس کی شہنشاہی کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ چند ایک سالار ہی تھے جنہوں نے مدعے کا بھرم رکھا ہوا تھا، ورنہ کسر کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور یہ عمارت زمین بوس ہو ہی چاہتی تھی۔ اس وقت خالد مدعے سے کم ہو بیش 400 میل دور دوم الجندل میں تھے۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں کو ابھی معلوم نہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خالد عین التمر میں ہے۔ خالد کو دراصل ہرا واپس آنا تھا۔ ایک تو وہ مفتوحہ علاقوں کے انتظامات وغیرہ کو بہتر بنانا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ فوج کو کچھ آرام دیا تھا، اور تیسر ایکم یہ تھا کہ فوج کو اثر و نظم کرنا تھا۔ ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے، دوسرے مجاہدین وہ تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بہروپ دھار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ جاسوس تھے، وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور عزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھجواتے خود اطلاع لے کر آتے تھے۔ تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ ان میں بعض پکڑ لیے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہوئے۔ ان جاسوسوں کی بروقت اطلاع پر خالد سمٹی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے۔ خالد جب دوم الجندل میں تھے تو مفتوحہ علاقوں کے لیے ایک خطرناک صورت حال پیدا ہو گئی۔ مدعے پر کسر کی شکست اور زوال کی سیاہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ کسر کی اس تلوار پر زنگ لگ چکا تھا جس کا خوف بڑی دور تک پہنچا ہوا تھا، مگر 2-4 سالار تھے جو اس ڈوبتی کشتی کو طوفان سے نکال لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان حالات میں ایک گھوڑا مدعے میں داخل ہوا اور بہمن جازویے تک پہنچا۔ اب اور کیا باری خبر رہ گئی تھی جو تو لایا ہے؟ بہمن نے پوچھا، کہاں سے آیا ہے تو؟ کیا مسلمانوں کا لشکر مدعے کی طرف آ رہا ہے؟ نہیں، اس آدمی نے کہا، مسلمانوں کا لشکر چلا گیا ہے۔ چلا گیا ہے؟ بہمن جازویے نے طنزیہ لہجے میں پوچھا،
تو ان لشکریوں میں سے معلوم ہوتا ہے جنہیں مسلمانوں کی دہشت نے پاگل پن تک پہنچا دیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا تیرے جرم کی سزا موت ہے؟ یہ آدمی گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ اس کی اطلاع پر بہمن جاز وہ یہ باہر آ گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کو اندر لے جا کر عزت سے بٹھانے کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ سزائے موت کا نام سنتے ہی اس آدمی نے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور تیزی سے آگے ہو کر سالار بہن جازویے کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں التمر سے آیا ہوں، اس نے گھبرائی ہوئی ملتجی آواز میں کہا۔ بے شک میں شکست کھانے والوں میں سے ہوں، لیکن ان میں سے بھی ہوں جو شکست کو فتح میں بدلنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ بات سن لیں جو میں بتانے آیا ہوں، پھر میر اسر کاٹ دینا، لیکن میری بات کو ٹالو گے تو یہ نہ بھولنا کہ تم میں سے کسی کا بھی سر مسلمانوں کے ہاتھوں سلامت نہیں رہے گا۔ بول، جلدی بول، بہن نے کہا۔ کیا بات ہے جو مجھے اتنی دور سے سنانے آیا ہے؟ بہمن جازویے کی ایک بیٹی جو جوان تھی ایک آدمی کو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر قریب آ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے اس کا باپ شکست کھا کر آیا ہے وہ غصے سے بھرا رہتا ہے اور سزائے موت کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتا۔ لڑکی تماشا دیکھنے آئی تھی کہ اس کا باپ آج ایک اور سپاہی کو جلاد کے حوالے کرے گا۔ خالد عراق سے چلا گیا ہے، التمر سے آئے ہوئے آدمی نے کہا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے شمشیر بن قیس نے بھیجا ہے، آپ اسے جانتے ہوں گے۔ مسلمانوں کے سالار خالد نے التمر پر قبضہ کر کے وہیں کے سرکردہ افراد کو امال مقرر کر دیا ہے۔ اس کا اور باقی سب حملہ آور مسلمانوں کا سلوک مقامی لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ سب ان کے وفادار ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ میں خود دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی فوج اچانک التمر سے نکل گئی۔ اور تشت کی قسم، بہمن جازویے نے کہا۔ خالد ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجوں میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے؟ میں پوری خبر لایا ہوں سالار، اس آدمی نے کہا۔ التمر، را اور دوسرے شہروں میں جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے اور ایک سالار ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا لشکر دومتہ الجندل چلا گیا ہے جہاں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، اس وقت اپنے مفتوحہ علاقے مسلمانوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور سوال و جواب کے بعد بہمن جازویے کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی غلط خبر نہیں لایا ہے۔ بہمن کو معلوم تھا کہ دوم الجندل کتنی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تم واپس چلے جاؤ، بہمن جازویے نے اس آدمی سے کہا، اور شمشیر بن قیس سے کہنا کہ اتنا بڑا انعام تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ایک آدمی تمہارے پاس تاجر کے روپ میں آئے گا، اس کے ساتھ تمہاری بات ہوگی، وہ تمہار الف سائل ہوگا۔ ہم بہت جلد حملے کے لیے آ رہے ہیں، اندر سے دروازے کھولنا تمہارا کام ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے محترم باپ؟ بہمن کی بیٹی نے التمر کے سوار کے جانے کے بعد بہمن سے پوچھا۔ مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ میری پیاری بیٹی۔ بہمن نے بیٹی کو فرط مسرت سے گلے لگا لیا اور پرجوش اور پر عزم آواز میں بولا۔ مسلمان وہیں چلے گئے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ مدائیں تک پہنچنے کی جرت نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو فتح حاصل کرنی تھی وہ کر چکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کو مسلمانوں کی لاشیں دکھاؤں گا۔ بیٹی نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے خالد کی لاش دکھانا محترم، یہاں سب کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے روپ میں آیا ہوا جن ہے۔ بہمن جازویے نے بڑی زور کا قہقہا لگایا۔ بہمن جازویے کا یہ فاتحانہ اور تنزیہ قہقہ پہلے قصر کے محلات میں پہنچا، وہاں سے سالاروں تک گیا، پھر مدائیں کی ہزیمت خوردہ فوج نے سنا اور پھر یہ کام اور ہدایت کی صورت اختیار کر گیا۔ بہمن جازویے کی بیٹی نے اپنی تمام سہیلیوں اور شاہی محل کی عورتوں کو اور جس کے ساتھ بھی اس نے بات کی یہ الفاظ کہے، میں تمہیں خالد کی لاش دکھاؤں گی۔ خالد کی لاش؟ پدر! تقریباً ہر لڑکی اور ہر عورت کا رد عمل یہی تھا۔ کہتے ہیں خالد کو کوئی نہیں مار سکتا۔